بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 کل ہم نے چیپٹر سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں ہاف ریڈنگ کی تھی، جس میں ہم نے سخاوت کا مفہوم، اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے بخل کی مذمت کے بارے میں، جو بقیہ ریڈنگ ہے وہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بخل کا مفہوم۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے۔ اسے کنجوسی بھی کہتے ہیں۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بخل کا مفہوم۔ پھر ہے بخل کی مذمت۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات میں سے ہیں۔ جس طرح سخاوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بہترین صفات میں سے ہے، اسی طرح بخل جو ہے وہ بدترین صفات میں سے ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب ہے مال و دولت کی محبت ہے اور حرص یعنی لالچ ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ جو کنجوس انسان ہوتا ہے، بخل کرنے والا، وہ اپنی دولت کو اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ اس کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائیں گے، یعنی کہ انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اسے کسی ٹائم بھی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کا موت کا وقت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو اس دولت کو وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، وہ جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہی ہو جائے گا تو یہ مال و دولت اس کے لیے بالکل بیکار، یعنی کہ بالکل ضائع ہے۔ وہ جہالت کے سبب سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے، یعنی ہر مصیبت سے بچا لے گا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن کر رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ چکنا چور کر دینے والی یعنی توڑ پھوڑ کر دینے والی، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے۔ وہ دوزخ کی جگہ ہے کہ جہاں پہ اسے پھینک دیا جائے گا اور وہ دوزخ کا عذاب اسے چکنا چور کر دے گا، یعنی بالکل ختم کر دے گا۔ اب ہے بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے، یعنی جو شخص کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ جس طرح جو سخاوت کرنے والا شخص تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن بخیل شخص جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، یعنی دوزخ کے قریب ہے۔ بخل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک جو ایمان والا شخص ہے، اس کے ایک بندہ جو ہے وہ اس کے دل میں یا تو بخل کی جگہ ہوگی یا پھر ایمان کی جگہ ہوگی، کیونکہ جو ایمان والا شخص ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں کوئی دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکے باز، ایک کنجوس اور ایک جو لوگوں پر نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں، پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غربا، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ ہے ہماری اس چیپٹر کی ریڈنگ۔ کل ہم نے سخاوت کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے بخل کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے ایم سی کیوز۔ پیج نمبر 77 پہ اس کی ایم سی کیوز ہیں ہمارے، جو آپ لوگوں نے بک پہ سولو بھی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سخاوت کا مطلب ہے اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، جیم پہ ٹک آئے گا۔ پھر ہے نمبر 2 پہ نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ ہے، سخاوت بے پہ ٹک آئے گا۔ بخل کا دوسرا نام ہے کنجوسی، دال پہ ٹک آئے گا۔ بخل کا سب سے بڑا سبب محبت ہے کس چیز کی؟ مال کی محبت، الف پہ ٹک آئے گا۔ اس کے بعد ہے لاسٹ پہ، بخل انسان کے دل سے نکال دیتا ہے، کس چیز کو نکال دیتا ہے؟ ایمان کو، تو الف پہ ٹک آئے گا۔ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور یہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ نے بک پہ سولو کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔